بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان اپنی ایک زندگی کے مشکل ترین دور سے گزرا ہے۔ اچھا، یہ فکر بھی ایسا ہے کہ ہر 4 5 7 8 سال بعد ہمارے ذہن نشین کرایا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے بھی سچ۔ آخر میری جنریشن ہے جس نے اس ملک کو ٹوٹتے دیکھا۔ صحنۂ مشرق پاکستان میں 18 سال کا تھا جب حقوق پذیر ہوا، تو اور مجھے یاد ہے ذرا۔ اب اس کیفیت میں یہ مشکل جو ہے وہ کوئی ایک طرح کی نہیں ہے۔ باقی تو چھوڑے کہ جس سے جان کے لالے پڑنے تھے ریاست کو، ابھی تو ریاست کے اندر جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کی جان عذاب پہ ہے۔ بجلی کا بحران کبھی ہم سوچ سکتے تھے؟ اور وہ بھی اس وقت میں جب کہ جو ملک جو ہے 23,000 میگا واٹ بجلی جو ہے اس وقت کیپیسٹی ہے وہ پیدا کرنے کی، اور یہ وہ 23,000 ہیں جس میں 12,000 میگا واٹ جو ہے مسلم نون کی حکومت جو ہے ان کے حوالے کر کے گئی، اور اسی 12,000 میگا واٹ کے اضافہ نے ہی تو پاکستانی صنعت کو چلایا، وگرنہ تو 2013 میں پاکستان کی صنعتیں بند ہو چکی تھیں۔ بجلی کا شدید بحران تھا، 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے بجلی نہیں تھی۔ آج بجلی ہے اور وہی کیفیت۔ دیہاتوں میں 18-20 گھنٹے بجلی جا رہی ہے، اور لاہور میں تو 1 گھنٹے میں 10-15 منٹ کے لیے جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر 10-15 منٹ کے لیے جاتی ہے۔ عجیب و غریب ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ابھی بجٹ ختم نہیں ہوا۔ ساتھ ہر چیز کے اندر ٹیکس، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کوئی نہ خفیہ۔ آٹا کے والوں نے تو ڈرا دھمکا کے ٹیکس واپس دلا دیا، لیکن گھی کے اندر اور باقی معاملات کے اندر اور باقی خوردنی چیزوں میں جو ٹیکسز لگے ہیں انہوں نے قیمتیں پھر بڑھائی ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے نئے طریقے سے پھر آنے والا ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ کل جو ہے اسلام آباد میں جو گزر گئی ہے کل، اس میں فوجی قیادت اور سیاستدان جو ہیں وہ سارے مل بیٹھے ہیں۔ کل بھی اس پہ ایک تبصرہ کیا تھا، اس وقت میٹنگ جاری تھی، کوئی 8-9 گھنٹے کی میٹنگ تھی، جس میں ظاہر ہے کوئی لنچ بھی کیا ہوگا، ڈنر کیا ہوگا، اور رات گئے تک یہ میٹنگ جاری رہی۔ اب میٹنگ کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ جو پاکستان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے افغانستان کے خلاف، اور پھر آج امریکہ جو ہے جس میں اپنا سب سے بڑا فوجی اڈہ افغانستان میں خالی کر کے افغانوں کے حوالے کر دیا ہے، اور ان کی جو فوج ہے امریکن ایمبیسی تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ 1500 بندے ابھی تک ان کے افغانستان میں ہیں، 6-7 ہزار بندے ٹوٹل نیٹو کے یا کولیشن فورسز وہاں موجود ہیں۔ اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے پاکستان کا متفکر ہونا، فکر مند ہونا وہ ایک لازمی امر تھا۔ پھر یہ بھی خدشہ ہے کہ طالبان جو اسی طریقے سے بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے 92-93 کے اندر وہ ایک پیش قدمی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے کابل کے اوپر اپنی حکومت مستحکم کر دی تھی، وہی صورتحال دوبارہ اس سے دوچار ہے۔ اس میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ امریکہ جو اڈے مانگ رہا تھا، امریکہ تو اس لیے اڈے مانگ رہا تھا کہ اس خانہ جنگی کو ہوا دی جا سکے یا اس کے لیے بندوبست کیا جا سکے، اور نہ صرف یہ کہ اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اس خانہ جنگی کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آ سکے، اور وہ پاکستان کے اندر بھی وہ آگ جو ہے پھیلے، اور پاکستان میں بھی ویسے ہی صورتحال ہو، انارکی ہو، خانہ جنگی ہو۔ اور ساتھ ساتھ چین کے صوبہ شنگچیانگ میں وہاں پہ ویگر جو مسلمان ہیں ان کے اندر یہ سارا پھیلایا جائے اور مجاہدین بھیجے جائیں، اور چین کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے۔ یہ تو خیر ان کی اسکیمیں ہیں۔ حال چین اور روس نے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں ان کے ساتھ کیا کیا، کہ طالبان کے پیچھے جو فورسز تھی وہ یہی تو تھی، ایران تھا، چین تھا اور روس تھا۔ کوئی پیسہ دے رہا تھا، کوئی اسلحہ دے رہا تھا، کوئی پروٹیکشن دے رہے تھے، ریفیوج دے رہے تھے۔ اب اس پہ ہمارے یہاں فکر مندی ہے، اور ہم نے جو بالکل ڈنگے کی چوٹ پہ ہم ٹھونک کے کہا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، تو ایک تشویش کی لہر جو ہے
اور فکر مندی کی جو صورتحال ہے وہ لازمی تھی. چنانچہ سارے بیٹھے ہوں گے اور عملاً یہی بتایا گیا ہے سارے رہنماؤں کو کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. امریکہ کیا دھماکے بھی کروائے گا، انڈیا بھی ساتھ اس کے ہوگا، یہاں پہ گھس بیٹھیے آئیں گے، انفلٹریٹرز آئیں گے، جو تنظیمیں علیحدگی کے لیے کام کر رہی ہیں. بلوچستان میں BLA ہے، کراچی کے اندر MQM کے کوئی جو لوگ ہیں جو ایک عرصے سے را کے ساتھ تعاون کر کے کر رہے تھے. کئی اس طرح طالبان کے اندر کئی لوگ طالبان کے روپ میں گھسے ہوئے ہیں، دشمن کے ایجنٹس، جو ہو سکتا ہے مسلمان بھی نہ ہو لیکن بظاہر طالبان کی صورت میں. اور پھر امریکہ کی اپنی جو CIA ہے وہ ان کے پورے وہ سیٹ اپس ہوں گے، آپریشنز ہوں گے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور پھر اس میں جو باقی IMF اور FATF کے تھرو امریکہ پاکستان کو خراب کرے گا، یا سعودی عربیہ کے تھرو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے تھرو اور باقی لوگوں سے ہمارے اوپر جو اقتصادی پابندیاں یا اقتصادی جو رکاوٹیں ہیں ہماری پروگرس میں وہ آئیں گی، تو اس پہ غور و خوض ہوا ہے. یہی کہا گیا. اس کے علاوہ کہا بھی کچھ نہیں جا سکتا تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایسے موقع پہ جب ہمارے اوپر اس طرح کی پریشانی آئیں تو اس فیلڈ میں سیاست نہ کریں، اور حکومت کو اور اس کو جو ہے جو یہ بہت ایک پاکستان کو جو حیثیت ہے اس کو مزید کمزور کر دیں گی. تو اس سے اگر انہوں نے سیاست کی تو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور پھر سب نے امن و صدق نے کہا، اور ظاہر ہے کوئی بندہ بھی ایسی سیاست نہیں کرے گا جسے پاکستان کا وجود جو اس کو خطرہ لاحق ہو. اور آخری چیز ہے اور وہ ہے 3 مقدمات، 3 کہانیاں. سپریم کورٹ کے 3 مقدمے ہیں. ایک مقدمہ نواز شریف صاحب کا پیناما کے اوپر، دوسرا مقدمہ عمران خان صاحب کا، ان کے بنی گالہ کے گھر، لنڈن فلیٹس اور نیازی سروسز لمیٹڈ کی جو آف شور کمپنی تھی پاناما کے ٹکر کی. اور تیسرا بھی اسی سے ملتا جلتا. ہر 3 کے اندر کیفیت ایک ہی تھی کہ باہر جائیدادیں بنی، اس کی منی ٹریل کیا تھی. صرف مجھے اس میں صرف جو چیز تکلیف دہ لگتی ہے کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی اتنی بڑی عدالت ہے کہ آئین جس کو ایک اسپیشل تکریم اور ایک احترام دیتا ہے اور ایک مقام دیتا ہے، اس سپریم کورٹ نے 3 مقدمات میں، وہ ایک کہتے ہیں نا لا آف ایکویٹیبل جسٹس، کس طریقے سے 3 مقدمات میں انصاف کے کیا کیا معیارات قائم کیے گئے، قانون شہادت جو ہے وہ کیسے استعمال ہوئے، کس طریقے سے پروسیکیوشنز ہوئیں، کس مقدمے میں کون سا کرائیٹیریا تھا، دوسرے میں کیا تھا اور تیسرے میں کیا تھا. جب پیناما آیا تو اس وقت تو عمران خان صاحب نے بڑی بغلیں بجائیں. ابھی پیناما میں نواز شریف کی تو نام ہی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو ان کے جو ایک بیٹے کے جو انویسٹمنٹس تھی تو انہوں نے بیٹے کا نام نہیں دیا، بددیانتی کے طور پر نواز شریف کا نام دیا گیا اور ان کو ملوث بھی کر لیا گیا. GITs بنی، سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج بنا، پھر ناک کے نیچے پھر 6 مہینے کی مدت میں فیصلہ کروانے کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا. احتساب عدالت 6 مہینے میں فیصلہ کرے گی. پھر اقامے کے اوپر ان کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا تاکہ وہ مقدمہ جب جھیل رہے ہوں اور عدالتوں میں آ رہے ہوں تو وہ ان کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کر دیا جائے. مطلب یہ بھی پاکستان ہے. اور کتنی تکلیف کی بات ہے کہ جس لوگوں کو جس بندے کو 1,60,00,000 ووٹ بندوں نے الیکٹ کیا، سپریم کورٹ نے اس میں فراخ دلی کے ساتھ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا عظمت سعید جیسے ججوں نے، اور جو سردار کھوسا جیسے ججوں نے. اور یہی بتانے کے لیے کہ ان کے کتنے ویسٹرن انٹرسٹ تھے. اور بعد میں دیکھیں ایک عظمت سعید جو ہے عمران خان صاحب کی نوکری کر رہا ہے یا ان کو کام کر رہا ہے، اور آصف کھوسا صاحب جو ہیں کس بے عزتی سے یا کس بہمیتی سے سپریم کورٹ سے علیحدہ ہوئے، کیونکہ وہ بھی کوئٹ پرو کو میں گیو اینڈ ٹیک میں انہوں نے ایکسٹینشن لینی تھی 3 سال کی. خیال تھا کہ میں نے کوئی کام دکھایا تو مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی اور پھر میرا ٹینور جو بڑھ جائے گا. اس جو طریقہ کار انہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں اختیار کیا اور جس طریقے سے شاطیں دی، مثلا جس قطری
شہزادے کی ایفیڈیوٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل ہوا، جس کے جوتے چاٹے ہمارے سارے کے سارے جاتے ہیں، فوجی قیادت ہو یا عمران خان ہو یا کوئی بھی ہمارے ہوں، وہ آپ دیکھا کریں کہ اس شہزادے کی کیا قدر و منزلت ہے، لیکن اس کا ایفیڈیوٹ نہیں لیا گیا، بیان حلفی نہیں لیا گیا. کہتے تھے نہیں وہ پاکستان آ کے کٹہرے میں کھڑے ہو، ظاہر وہ چاہتے تھے کہ وہ آئے ہی نہیں، اور پھر قتل کر کر کے اور شہزادہ کر کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نام نہیں لے سکتے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے کیا جواب آئے گا یا ان کو کتنا نقصان ہوگا. اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب کا مقدمہ آیا اور ایک ان کی آف شور کمپنی نکل آئی، پہلے تو اس کو نظر انداز کیا گیا، پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹرانزیکشنز ہیں جس بینک سے تھی وہ بینک بند ہو چکا ہے. کہیں سے ان کی سابقہ مسز جمائمہ کو ای میلز مل گئیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کورٹس کے اندر ای میل جو ہے مصدقہ کاپی نہیں ہوتی، نہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہیں، اور اس کو ایک نوٹری پبلک کو جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسٹیمپ کرتا ہے یا اس کو اوتھینٹک کرتا ہے. اس کو مان لیا گیا اور اس کو ہاتھوں ہاتھ کہا گیا کہ جی سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. دونوں میں آپ کرائٹیریا دیکھ لیں. پھر اسی مقدمے میں جہانگیر ترین صاحب بیچاروں کو، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں باوجود گر چکے تھے اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے نائل کرانا ہے، اور اس کے لیے کئی ایک اور داستان چل رہی تھی. ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بالکل ہی دھاندلی ہوئی ہے تو جہانگیر ترین نائل ہو جائیں گے، عمران خان صاحب کو پاس کر دیا جائے گا. ان کو صادق اور امین، اور صادق امین ایسے ہیں کہ ایک ایک چیز میں تو خیر کہتا نہیں ہوں، نہ ان کے ذاتی معاملے میں پڑھتا ہوں، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کے جھوٹ جو ہے ذاتی زندگی سے لے کے، سماجی زندگی سے لے کے، سیاسی زندگی سے لے کے، مذہبی زندگی تک، ایک جھوٹ کی، فریب کی، ریاکاری کی ایک لمبی داستان ہے. لیکن ان کو بہرحال ساکر صاحب اگر ان کو صادق امین نہ کہتے تو وہ خود کیسے صادق امین ثابت ہوتے ہیں؟ یہ بابا رحمتے کی حیثیت سے کیوں مشہور رکھے جاتے ہیں؟ کس طریقے سے تاریخ میں جسٹس منیر کے ساتھ اپنا نام لکھوا بیٹھے ہیں. اور تیسرا مقدمہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ غصہ تو کسی کو اور تھا. اب سوچ بچار کے بعد یہ سوچا کہ ان کی لندن میں جائیدادیں ہیں سرینا قاضی صاحبہ کی یا ان کے بچوں کی جو کہ خود کفیل ہیں، اور پھر کس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس آنے سے پہلے میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا، خبریں آئیں، ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگ گئے، ہر بندہ ہل گیا. ہم بھی سمجھے کہ یار اتنا بڑا جج تھا، اتنا احترام تھا، اتنی ہماری ہوپس تھیں، تو یہ تو پھنس گیا. پھر اس سے پہلے وہ زیادہ فیض آباد میں ایک کیس کا فیصلہ سنا چکے تھے، اور اس کیس کے اندر انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا. 12 مئی 2007 کے اندر جو واقعہ تھا اس کو بھی انہوں نے بتایا، اور عمران خان کے دھرنے کا جو ناچ پروگرام ہے اس کو بھی انہوں نے انکارپوریٹ کیا. اور پھر فیض آباد میں جس طریقے سے ہمارے وطن کے سجیلے جوان پیسے بانٹ رہے تھے اس کو بھی انہوں نے مینشن کیا، اور یہ سارے ناقابل معافی جرم تھے. یہ مقدمہ چلا. اس میں فرق اصول کیے گئے. سی بی آر کہتا ہے، ایف بی آر کہتا ہے 5 سال کے بعد سے پہلے جو ہے قانون ہے کہ 5 سال سے پہلے کی ٹیکس جو ہے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی. انہوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. پہلے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے کیس کو قواش کیا ایک لحاظ سے، جیسے نواز شریف کے کیس میں کچھ رعایت دے دی 3-2 کی کہ جی ڈسکوالیفائی نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے اور جی آئی ٹی میں بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے ادھر سے وہ دے دی تھوڑی سی ریلیف، اور ساتھ کہہ دیا کہ ایف بی آر تحقیق کرے، پھر اگر کوئی چیز پائی گئی تو سپریم جوڈیشل کونسل کیس ٹیک اپ کرے گی. یعنی کہ کان کو پیچھے سے سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا جو پکڑنے کی کوشش کی. بہرحال پاکستان کے لوگ اتنے اب گئے گزرے نہیں ہیں، قسم و کلاب برادری جو قانون کو سمجھتے ہیں، منہ شگافی جانتے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ساروں نے آنکھیں دکھائیں، سپریم کورٹ کے سامنے سینہ تان کے آ گئے، ریویو میں چلے گئے. ریویو میں سپریم کورٹ کو اپنی ساری چیز کو واپس لینا پڑا. کچھ ججز پھر پرانے فیصلے میں ڈٹے رہے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ شاید عزت سادات شاید اسی میں بچے، لیکن میجورٹی ڈیسیژن میں ان کے پرانے فیصلے کی پرخچے اڑا کر رکھ دیے، اور اس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ سرخ ہو کے نکلا ہے. اب نئی سازش شروع ہو گئی. سرینا قاضی صاحبہ کا ایک خط عمران خان صاحب کے نام، کھلا خط 3-4 دن سے سرکولیشن میں ہے، اور اس میں انہوں نے یقین جانو کہ خط پڑھنے کے قابل ہے،
اور وہ خط جو ہے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا سے آپ حاصل کر لیں کہ جس میں ایک ایک چیز کیا ہے سچائی بول رہی ہے. اب ان تینوں کیسز میں دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا جب کیس شروع ہوا تھا اور جب مقدمہ دائر کر رہے تھے اور حامد خان صاحب وکیل تھے تو سپریم کورٹ کے ججز اس وقت چونکہ فرق چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ فریولس ہے, یہ کیس لڑ ہوا ہے, یہ کیس اس کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے, انہیں واپس بھیج دیا. پھر انہوں نے دوبارہ دباؤ ڈلوایا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فائل بھی دکھائی ہوگی کسی جج کو, کسی جج کو فون بھی کیا ہوگا, جیسے جو شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ DGISI تک تو خود دفتروں میں پہنچ جاتے ہیں اپنے معاملات سیٹل کرانے کے لیے, اور کئیوں کے لیے تو کرنل اور بریگیڈیئر اور میجر لیول کے لوگ بھی کافی ہوتے ہیں. تو چنانچہ سپریم کورٹ نے کیس تو لگا لیا, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا, پرولانگ کر کے انہوں نے سوچا کہ ساکم نثار آئے گا, سارے گند اکٹھا کرے گا, گند کا ٹوکرا اٹھائے گا, اور جتنی جو گندگی اور غلاظت کی ڈھیری جو بنی ہوئی ہے وہ اس کے ٹوکرا اپنے اس کا لے کے سر پہ لے کے تاریخ میں اپنے نام لکھوائے گا کہ یہ گند کا ٹوکرا ساکم نثار صاحب کے سر پہ تھا. چنانچہ جب وہ آئے تو اس بینچ نے بھی ایک بات کہی, انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کیس کر رہے ہیں یہ ردی کا ٹوکرا, یہ تو پکوڑے جو ہے رکھنے والے کاغذ بھی نہیں ہیں جس میں پکوڑے بیچنے والا جس کاغذ میں پکوڑے بیچتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا, اور اس میں بے شمار آئی, پھر JIT واٹس ایپ پہ بنی اور سب کے سامنے آیا, پھر کیا کرنل صاحب جو ہے کس دھاک کے ساتھ اور کس طرح منہ نیچا کر کے, حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ صحیح کام کریں یا غلط کریں, جب آپ کو کوئی بلے لگ جاتے ہیں, آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے, بندوق ہوتی ہے, تو آپ سینہ تان کے چلا کریں, کیونکہ آپ کس چیز کا ڈرنا ہے, آپ کو کس چیز کی شرم ہے. تو اس احتساب عدالت کے جج کی شرم سے نکل رہے تھے, پھر اچھا جج بھی یہیں سے نکلا, پھر نیب کے چیئرمین کی ویڈیو بھی یہیں سے نکلی جس کے اندر وہ ایک خاتون کے ساتھ جس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ خاتون اب ہے کدھر, اور وہ کس کا کیا بنا, اسے خامد کے کیس کا کیا بنا. اور یہ ویڈیو وزیر اعظم نے نیب کے چیئرمین صاحب کی عزت افزائی کے لیے پورے ملک میں عام کر دی تھی. پھر عمران خان صاحب کے کیس کے اندر مت بھولیں کہ یہ جو فلیٹس تھے, انہوں نے بلیک منی کو وائٹ کرانے کے لیے 2003 میں ایک ایمنیسٹی اسکیم آئی تھی, اس میں یہ فلیٹس وائٹ کرائے تھے. زندگی میں کیا ٹیکس دیا, کیا منی ٹریل تھی, کب کتنا پیسہ تھا, پیسہ باہر کیسے گیا, باہر جو کمایا اس کا کیا ریکارڈ ہے. وہی ای میلیں جو کہ 2003, 2004, 2005 میں یکدم مل گئی, اور وہ کسی کمپیوٹر کے اندر جمائمہ کو مل گئیں, عمران خان صاحب نے پیش کر دی. ساکم نثار صاحب کو بہت پسند آ گئی, وہ یہ کیس وہ خود سن رہے تھے, ان کو خیال تھا کہ اس کیس کے بارے میں اپنا تعین کروں گا, اور پورے طریقے سے دل جمعی سے وہ اس کا فیصلہ کر رہے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کے سامنے, جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ یزید کے جسم کے اندر جو ہے وہ بدبوئیں آئیں اور کیڑے چلے اور پتہ نہیں اور کئی اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں, ان کے دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر کیا ہوتا کیا. کہ اللہ کا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کا اندر باہر آشکار نہ کر دے. یہ جو لوگ ہمارے سامنے نکل روزانہ ان کے نئے نئے کرتوت سامنے آتے ہیں, یہ اللہ ان کو آشکار کر رہا ہے. اگر یہ 8-10 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ولی چلے گئے ہیں, دنیا سے اٹھ گئے ہیں. اور پھر آخری وہ جو تیسرا جو کیس ہے, میں بار بار ان تینوں کو کمپیئر کر رہا ہوں, قاضی صاحب کا. تو قاضی صاحب کے کیس میں یا ان کی بیگم کے کیس میں جو الزام لگے, جس دن یہ آیا مجھے خدا یقین, مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ یہ وہ کیس ہے جو کہ ان کی گردوں میں جا کے ایسی گلے کی ہڈی بنے گا, چاہے وہ ہماری وردی والے ہیں یا بغیر وردی کے ہیں, جو پاکستان کے نظام کے ساتھ, جو ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے, جو بندہ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرے گا کھلواڑ کرتے ہیں, یہ اس کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بات کہنے کی جرت ہی نہ رہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ میڈیا کو آپ نے کہاں کس طریقے سے بند کر رکھا ہے, یہ پابندی سلاسل کر رکھا ہے. تو یہ 3 کیسز ہیں پاکستان کے, اور یہ تین کیسز جو ہیں اس پورے ملک کی ہماری فوجی قیادت, ہماری جو سیاسی جو ہمارے جو پٹھو جو مورے اور ہمارے سپریم کورٹ ہیں, ان کے بارے میں اس سے مفصل جو صورتحال, اس سے خوبصورت جو چہرہ ہے وہ سامنے نہیں ہے. اور تینوں میں دیکھ لیں کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ مختلف اصول و ضوابط جو ہے اختیار کیے گئے, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ لا آف ایکوٹیبل جسٹس, کم از کم اتنا ہی کر لیتے, کرائٹیریا کر لیتے. یعنی کہ عمران خان کے کیس میں
آپ نے کوئی گواہی، کوئی جمائمہ کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، قطری کو یہاں آنا تھا۔ پھر مریم بی بی کے لیے، کیلری فون کے لیے جس بندے کی گواہی لینی تھی وہ پاکستان نہیں آتا تھا، اور جو کمپنی ہائر کی گئی وہ جو واجد ضیاء، جس کو دوبارہ یہی ٹکر گئے عمران خان صاحب، جو جے آئی ٹی کا ہیڈ تھا، اس کے کزن کو ٹھیکہ دیا گیا اور وہاں جا کے لنڈن میں جا کے ریکارڈ کرایا۔ لیکن قطری شہزادے کے جو کہ چونکہ جس کی اوقات اس وقت ان کے نزدیک بڑی 2 ٹکے کی نہیں تھی، وہاں جا کے اس کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اس نے کہا کہ آئیں میرے پاس، میں آپ کو بیان ریکارڈ کرانے پر تیار ہوں، کیونکہ مقصد نہیں ملتا تھا۔ اور اس مقصد جو براری تھی، اس سے چاہے پاکستان کی ریاست جو ہے اس کی چولہے ہلنی تھی، آج پھنسے کھڑے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ تجویز کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کی رسی جو ہے وہ دراز سے ہوتی ہے، اللہ کے یہاں تھوڑی دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ اور 3 مقدمے، 3 شرمناک کہانیاں اس قوم اور ریاست کا منہ چڑھا رہی ہیں، اور عدالتوں کے چہرے پہ کلنک کٹی کا بن کے سامنے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔